باواد بلند صلوات۔ اداداران امام مظلوم ڈی ڈی اردو کی جانب سے خصوصی مجالس پیغام کربلا کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ پہلی محرم سے 10ویں محرم اور شام غریبہ تک جاری رہے گا۔ آئیے مجلس کا آغاز کرتے ہیں کہ ان پاک ہستیوں پہ درود و سلام ہے جن کا کلام عین خدا کا کلام ہے اور میرا حسین سارے جہاں کا امام ہے۔ اس کے غموں کا آج بھی چرچا تمام ہے، اور دیکھا یزید نام تیرا خاک میں ملا، نام حسین آج بھی ممتاز نام ہے۔ حضرات، میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ سوزخانی کے لیے دعوت دے رہا ہوں مشہور و معروف سوزخان جناب نیر حسن رضوی اور ہمنوا کو کہ وہ تشریف لائیں اور سوزخانی سے مجلس کا آغاز کریں۔ اے مومنو حسین سے مقتل قریب ہے، اے مومنو حسین سے مقتل قریب ہے، آخر ہے عمر منزل اول قریب، تو القصہ صبح منزل آخر ہویا، لیکن وہ صبح سبت نبی کو کہا، جس جا سواری رکے نہ آگے روا، ہے سپاہی خسرو کونو مکان، 6 گھوڑے بدلے 2 نبی کے سوار، لیکن قدم بڑھایا ایک راہوار، تو جنبی جو مرکبوں میں نہ پائی حسین، ایک مشت خاک جھک کے اٹھائی حسین، خود سونگی اور بہن کو سنگائی حسین، ہم شیر کی سنیے دعائے حسین، ہم شیر کی سنیے دعائے حسین، ہائے ہائے یہ خاک پھینکو میری جان جاتی ہے، بھیا تمہارے خون کی بو اس میں آتی ہے، تو باشندوں کو وہاں کے یہ مولا نے دی صدا، نام زمین کے جتنے ہیں لو تم جدا جدا، وہ بولے آپ کو یہ مبارک کرے خدا، یہ نینوا یہ ماریا ہے اور یہ کربلا، مدبن ہے یہ کلیم کا مولد مسیح کا، بولے اب یہ ہوئے گا مدفن زبین کا، پھیلا کے پاس ان سے یہ شے نے کیا بٹھلا کے پاس ان سے یہ شے نے کیا، اے کربلائیوں میں تمہارا ہوں میں، اے ہم ظالم مجھے ستاتے ہیں، جاتا ہوں میں جہاں ہمسائیگی سے میرے نہ ہوگا تمہیں زیاں، ہم
رسائیوں سے میرے نہ ہوگا تمہیں اب خاک تم عزیز کرو اس غریب کی سید کی بے وطن کے مصیبت نصیب سب نے کہا کہ عذر ہمیں کیا ہے یا حاضر غریب خانہ ہے وہاں کیجئے پر کربلا کی بہ میں یہ ہے خوف لاک آزار پاتے آئے ہیں یا انبیاء آزار پاتے آئے ہیں یا انبیاء ابن ابو تراب سے پیاری زمین نہیں پر یہ زمین لائق ہے سلطان دین پر یہ زمین لائق ہے سلطان دین دینار دے کے ساتھ ہزار ان سے یہ کہا میں نے تمہیں یہ بخشے زمین تم کرو ہبا تو شبیر کے معاملے پہ سب نے رو دیا لکھنے لگے قبالہ زمیندار کر پڑ گیا حسین وطن اب نہ جائیں گے ارے لو مول لی زمین یہی بستی بسات تو مرقوم ہو رہا تھا قبالے کے نام خیمے سے زنے عربیہ ہوئے سرتا قدم نقاب میں سارا بدن پر اس پہ بھی حیا سے لرزتے تھے بےتاب ہو کے الفت اکبر سے آئی راوی نے یہ لکھا ہے کہ زہرا کی جا راوی نے یہ لکھا ہے کہ زہرا کی جا تو جھک کر کے اس نے کان میں بھائی کے یہ کہا اور جلد یوں پھری کے نہ سایہ نظر کرسی سے یہاں تڑپ کے گرے شاہ کربلا عباس نے لپٹ کے کہا ہائے کیا ہوا فرماؤ تم قسم تمہیں شیرے بطول کی کیا کہہ گئی نوازے جناب رسول تو چھ بولے آہ مجھ سے یہ زینب کا تھا بھیا قبالے میں میرے اکبر کا ہو یعنی کہ اس کی ملک میں ہو یہ زمین عباس جاؤ کہہ دو کہ مجبور ہے عباس جاؤ کہہ دو کہ مجبور ہے 18 سال کے یہ زمانے سے جائیں گے ارے قبر کی جگہ لے اکبر بھی پائے 18 سال کے یہ زمانے سے جائیں گے قبر کی جگہ
اکبر بھی پائے، پر مجھ کو اس کی دل شگنی کا خیال، کہ دو بہن یہ مجھ سے تھے تیری خاطر کمال، کہ دو بہن مجھے تیرے خاطر کمال، نادم ہوں اور عفو کا تجھ سے سوال، اکبر کے نام پر یہ قبالہ محال، اکبر کے نام پر یہ قبالہ محال، قبضہ کرے غلام تیری اس مقام پر، کی وقت یہ زمین تیرے شیعوں کے نام، تو عباس بولے جا کے یہ زینب سے اب عرض ہے جناب کے مقبول شاہدین باقی آپ کے شیعوں کو یہ پر کیجیو سفارش اکبر نہ تم کہیں، پر کیجیو سفارش اکبر نہ تم کہیں، بھائی میرے کریم ہے شرما کے روئیں گے، اکبر اسی زمین کے پیوند ہوئیں گے۔ سوز خوانی کے بعد اب میں دعوت دے رہا ہوں مولانا ظفر الحسن صاحب جلال پوری کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی سید العرب والعجم، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، الان الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ناظرین مکرم، ڈی ڈی اردو پر یہ سلسلے مجالس کا آغاز ہو رہا ہے، اور ہر برس کی طرح اس برس بھی ذکر سید الشہداء کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ہم نے چاہا ہے کہ آج پہلے دن ہی سے شروع کیا جائے سورہ یاسین سے آغاز۔ سورہ یاسین جو قلب قرآن ہے، قرآن کا دل ہے، اور جب دل سے بات شروع ہو تو دل تک پہنچنی چاہیے، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جو ہمارے سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوا ہے، ان کے نام سے۔ اے صاحب یاسین، اے سید و سردار، قسم ہے قرآن حکیم کی، انکا لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں قرآن کہہ رہا ہے من المرسلین، آپ رسولوں سے ہیں، مگر جب ہم نے دست ادب جوڑ کر سرکار رسالت مآب کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کس سے ہیں، تو آپ نے فرمایا حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ظاہر ہے کہ باتیں بظاہر دو ہیں مگر دو نہیں ہیں، بات ایک ہے، اس لیے کہ اس آیت میں جو مرسلین کی لفظ ہے وہ یہ ہے کہ ازل سے لے کر کے عاشور سن 61 ہجری تک ہمارا رسول رسولوں سے تھا، مگر سن 61 ہجری سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک ہمارا نبی حسین سے ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنی قربانی دے کر کے دین اسلام کو بچایا۔ آج اذانوں میں اگر نام رسول لیا جا رہا ہے تو یہ امام حسین کی قربانی کا صدقہ ہے۔
اگر نمازیں قائم ہیں تو امام حسین کی قربانی ہے، اگر شریعت کا بول بالا ہے تو امام حسین کے جذبے کا بدل ہے وہ جذبہ قربانی کے، جہاں انہوں نے اپنے نونہالوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھانجوں اور اپنے بھتیجوں کو اور اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی تیر و تلوار کے حوالے کر کے یہ بتا دیا کہ ہم اسلام کو مٹنے نہیں دیں گے۔ اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی نے اجمیر سے آواز دی کہ شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ یہ آواز صرف اجمیر کی نہیں ہے بلکہ کربلا وہ حقیقت ہے کہ جس حقیقت پر آدم بھی آئے تو وہاں روئے، آدم کے قدم آئے تو کربلا کی سرزمین پر وہ روئے، نوح آئے تو ان کی کشتی وہاں ڈگمگائی اور پوچھا میرے خدا یہ بتا یہ سرزمین کون سی ہے؟ تو خدا نے آواز دی یہ کرب و بلا ہے، جہاں تمہارے آخری نبی کے نواسے کا خون بہایا جائے گا۔ تو اس سرزمین پر حضرت ابراہیم جب آئے تو انہیں ٹھوکر لگی، ان کا خون بہا، اور جب موسیٰ اپنا عصا لے کے اس سرزمین سے گزر رہے تھے تو ان کے قدم ڈگمگائے، انہوں نے پوچھا پروردگار کون؟ کہا آخری نبی کے نواسے کی سرزمین ہے یہ جسے کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ 1,24,000 نبی اس سرزمین سے گزرے اور ان کو بے چینی سی ہوئی تو قدرت نے آواز دی کہ دیکھو پہچان لو اس سرزمین کو، یہ ہمارے آخری نبی کے نواسے کی آرام گاہ ہے۔ یعنی کربلا وہ زمین ہے کہ جہاں ساری دنیا آ کر کے اپنی جبین کو خم کرتی ہے۔ میں بات صرف نبیوں کی نہیں کر رہا بلکہ ہر ولی جب وہاں سے گزرا، ہر امام جب وہاں سے گزرا، ہر شخص جب وہاں سے گزرا تو اس کو محسوس ہوا کہ یہ سرزمین کوئی مقدس سرزمین ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ آج پوری دنیا میں جیسے ہی چاند محرم کا نمودار ہوتا ہے تو سارے زمانے کے لوگ لفظ یا حسین لبیک یا حسین سے یہ سارا زمانہ گونج جاتا ہے۔ مسلم ممالک میں تو امام حسین کی یاد ہوتی ہے، مگر ہمارا ہندوستان، ہمارا یہ ہند کی سرزمین کہ جہاں سیاہ پوش ہمالیہ علم اٹھاتا ہے، سیاہ پوش ہمالیہ علم اٹھاتا ہے، حسین آپ کو ہندوستان بلاتا ہے۔ کیوں بلاتا ہے ہندوستان؟ اس لیے کہ ہندوستان آنے کی خواہش، ہندوستان آنے کی تمنا امام حسین نے کی تھی، اور امام حسین سے پہلے ان کے نانا رسول خدا نے مکے اور مدینے کی سرزمین پر جب کبھی وہ مسجد میں یا گھر پر یا سفر میں یا کہیں بھی بیٹھتے تھے تو ان کا چہرہ ہند کی طرف ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ مجھے ہند سے محبت کی خوشبو آتی ہے، مجھے ہند سے محبت کی ہوا ملتی ہے۔ یہ نانا نے کہا تھا، جس کا اشارہ علامہ اقبال نے اپنی نظم میں کیا اور کہا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یعنی ہندوستان گویا ہمارے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ گو کہ میں ہند میں نہیں ہوں مگر ہندوستان میرے دل میں ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے دل میں ہندوستان کو بسائے رکھا۔ تو یہ نانا کی پسند بھی ہے۔ اور نواسے نے سن 61 ہجری میں جب ظالموں نے انہیں روکا، کرب و بلا کے میدان میں گھیرا، تو انہوں نے آواز دی کہ اے کوفی اور شامیوں راستہ چھوڑو، مجھے ہند جانے دو۔ یعنی امام حسین نے بتایا کہ ظلم و بربریت سے پاک اگر کوئی سرزمین ہے تو یہ ملک ہندوستان ہے، اور ہندوستان کی سرزمین امن اور شانتی کا گہوارہ ہے۔ یعنی سب جگہ ظلم ہو سکتا ہے مگر ہندوستان میں ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔ ہندوستان کے لوگ چینٹی بھی نہیں مارتے ہیں، ہندوستان کے لوگ درخت کے پتے کو بھی بے ضرورت نہیں توڑتے ہیں۔ تو یہ ہندوستان ہمارے حسین کی آرزو ہے، اور اس آرزو کے تحت اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہمارے رسول نے پسند کیا ہے اس ہندوستان کو، تو اسی وجہ سے مسجدوں کے میناروں سے آواز آتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، اور امام بارگاہوں سے آواز آتی ہے لبیک یا حسین یا حسین یا حسین کی آواز۔
تو یہ ہے ہندوستان، اور اس ہندوستان کو چونکہ ان دونوں شخصیتوں نے یاد کیا تھا، اس سرزمین کو، کشور ہندوستان کو، ہمارے بھارت کو، تو اب یہاں کا ہر شخص بے چین ہو جاتا ہے۔ اس میں کسی مذہب کی قید نہیں ہے، کلمہ گو کی قید نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ پڑھنے والوں کی قید نہیں ہے، بلکہ جو بھی دل میں درد رکھتا ہے وہ امام حسین کو ضرور یاد کرتا ہے۔ وہ چاہے ہمارا سکھ بھائی ہو، چاہے ہمارا ہندو بھائی ہو، چاہے جین دھرم کے لوگ ہوں، چاہے بدھسٹ مذہب کے لوگ ہوں، چاہے سنی ہوں کہ شیعہ ہوں، اس لیے کہ کربلا درد نہیں ہے بلکہ کربلا دوا کا نام ہے۔ کربلا مصیبت نہیں ہے بلکہ مصیبتوں سے نجات کا نام ہے۔ کربلا میں امام حسین نے وہ درس دیا ہے زمانے والوں کو کہ دیکھو، یہ ہم اپنا سر کٹا کر کے زمانے والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کسی کا سر کاٹ کر کے امن قائم نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اپنے خاندان کے خون کو بہا دینے میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اور وہ امن جو قائم کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے، آج پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی حقیقت کی تلاش ہوتی ہے، حق کو تلاش کیا جاتا ہے، حق کو ڈھونڈا جاتا ہے، تو امام حسین پہ نظر پڑتی ہے، اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کا نام ہے شہادت، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کا نام ہے شہید ہو جانا کسی مقصد کے لیے۔ تو جب حقیقت کو تلاش کیا جاتا ہے تو امام حسین کے دربار میں امام حسین کی چوکھٹ پر آیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب رویندر ناتھ ٹیگور جو حقیقت کی تلاش میں تھے، انہوں نے کہا کہ کربلا محبت کا مسکن ہے۔ رام پریم چند جب حقیقت کو تلاش کر رہے ہیں تو انہوں نے کربلا جیسی نامی کتاب کو تحریر فرمایا۔ سر راجہ کشن پرساد فرام حیدرآباد دکن، انہوں نے سلام، مرثیہ، نوحہ، قطعات، رباعیات لکھ کر کے بتایا کہ دیکھو، حقیقت کربلا یہ ہے کہ امام حسین کو یاد کیا جانا چاہیے۔ اور یہی نہیں، رگھوپتی سہائے فراق گورکھ پوری جو ہمارے اس ہندوستان کے شاعر ہیں، انہوں نے کہا، مجلس میں آ کے صاحب ایمان ہو گئے، مجلس میں آ کے صاحب ایمان ہو گئے، جنت میں قصر مل گیا، مہمان ہو گئے، کام آ گئی فراق محبت حسین کی، کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو گئے۔ یہ ہیں جناب رگھوپتی سہائے فراق گورکھ پوری کہ جنہوں نے سلام اور مرثیہ لکھ کر کے امام حسین کو یاد کیا۔ جاوید وسس کہتے ہیں کہ اے امام حسین، اے امام عالی مقام، ایک برہمن ہند تجھے پیار کرے ہے، ایک برہمن ہند تجھے پیار کرے ہے، چوٹی کی ہمالیہ سے نمسکار کرے ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ امام حسین کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے یاد کرنے کی؟ اس لیے کہ اسی آواز کی بازگشت کا نام ہے کہ امام حسین نے کہا تھا مجھے ہند جانے دو، تو اسی آواز پر یہ سارا ہندوستان لبیک کہہ رہا ہے۔ اس میں کوئی مذہب کی قید نہیں۔ مہندر سنگھ بیدی سہر جنہوں نے مرثیہ لکھا، جنہوں نے سلام لکھا، دلورام کوسری، برج نارائن چکپست، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کی خدمت میں ان کے اشعار پیش کرتا کہ کس طرح سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو یاد فرمایا ہے۔ اسی کلکتے کی بات ہے کہ جہاں ہندو عورتیں اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے بیٹھی رہتی ہیں اور امام حسین کے ذوالجناح رہوار کا انتظار کرتی ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ دودھ کیوں لیے ہوئے ہو، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ حسین بابا کے 6 مہینے کا بچہ تھا اور وہ بڑا پیاسا تھا، اس کو ظالموں نے تیر سے شہید کر دیا۔ ہم یہ دودھ اس گھوڑے کی سموں پہ ڈال کے یہ کہتے ہیں کہ حسین بابا کہ کاش آپ ہمارے ہندوستان آ جاتے تو ہم پانی نہیں بلکہ دودھ سے سیراب کرتے، آپ کے بچے کو دودھ پلاتے، ہم گنگا کے کنارے آپ کے خیمے لگاتے۔ اس گنگا کا تعلق فرات سے بہت ہے، کربلا کا تعلق کاشی سے بڑا عظیم ہے، اس لیے اس کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے۔ محرم فیسٹیول نہیں ہے، محرم درد ہے، محرم سوگواری کے دن ہیں۔ محرم میں امام حسین کو یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ امام حسین
کربلا کی سرزمین پر پہنچنے والے ہیں۔ اور جب امام حسین کربلا کی سرزمین پہ پہنچے تو جس گھوڑے پہ وہ سوار تھے اس گھوڑے نے آگے جانے کو منع کر دیا، دوسرا گھوڑا بدلا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، تاریخ میں ملتا ہے 7 یا 9 گھوڑے بدلے، مگر ہر گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ فوراً حسین اترے اور اترنے کے بعد اس بستی کے لوگوں سے پوچھا، بھائیو یہ کون سی سرزمین ہے؟ کہا یہ دھرتی ہے قادسیہ، کسی نے کہا نینوا، لیکن ایک بزرگ نے کہا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس یہ سنتے ہی امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، اے عباس، اب ہم اپنی منزل پر آ چکے ہیں بھائی، اب یہاں تم خیمے لگاؤ اور بیویوں کو محمل سے اتارو۔ بیویوں کو محمل سے اتار رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک ہوا کا جھونکا آیا اور بی بی زینب کے سر سے ردا چھرکی۔ جیسے ہی سرکی تو فوراً آواز دی، بھیا حسین یہ کون سی سرزمین پر آئے ہو کہ ابھی تک میرے سر سے ردا سرکی نہیں تھی؟ یہ کون سی سرزمین ہے کہ میرا سر کھل گیا؟ بس ایک مرتبہ حسین نے آنکھوں میں آنسو لا کے کہا، بہن یہی وہ سرزمین ہوگی کہ جہاں تمہارے سر سے ردا چھن جائے گی، بہن یہی وہ سرزمین ہوگی کہ جہاں تمہارے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، یہی وہ جگہ ہوگی کہ جہاں تم پیاسے رہو گے، بہن تمہیں صبر کرنا ہے۔ بس ایک مرتبہ عباس نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے خیمے لگانے شروع کیے، فرات کے کنارے خیمے لگائے، بیچ میں جناب زینب کا خیمہ، داہنی طرف جناب ام کلثوم کا، ام لیلہ، تمام بیویوں کے خیمے لگانے کے بعد کہا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لیتے رہیں، مگر جیسے ہی زینب نے مصلی بچھایا اور بچھانے کے بعد ان کے دل میں عجیب سی تڑپ پیدا ہوئی، آواز دی، بھیا عباس خیمے تو لگا رہے ہو مگر مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ خیمے سلامت رہیں گے۔ بس ایک مرتبہ امام حسین نے آواز دی، بہن یہی وہ سرزمین ہوگی، آج خیمے میں رہ لو مگر کل ایک دن آئے گا کہ جب انہی خیموں میں آگ لگے گی، انہی خیموں سے تم دوسرے خیموں میں جاؤ گی اور تم آواز دو گی، اے میرے بھیا عباس، جس خیمے کو بڑے اہتمام سے تم نے لگایا تھا آج وہ جل رہا ہے۔ لیجیے عزادارو، خیمے میں بیویاں ہیں۔ شام کا وقت آیا اور شام جب ہوئی تو ایک مرتبہ زینب نے پھر مصلی بچھایا نماز مغربین ادا کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی نماز ختم کی کہ پشت خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی، اور وہ بیوی ایسے رو رہی تھی کہ جیسے اس کا جوان بیٹا مارا گیا ہو، ایسے اشکبار تھی کہ جیسے اس کا کسی بہت سگا سمبندی مارا گیا ہو۔ دل تڑپ گیا زینب کا، اتنا تڑپا کہ فوراً آواز دی، فضہ ذرا بھیا کو بلاؤ۔ امام حسین دوڑے ہوئے آئے، آواز دی، بہن کیوں بلایا ہے اور کیسے بلایا ہے، کیا وجہ ہے بلانے کی؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا، اے بھیا جب سے ہم اس سرزمین پہ قدم رکھے ہوئے ہیں میرا دل گھبرا رہا ہے، اور ایک گھبرانے کی وجہ اس وقت آئی ہے، وہ یہ کہ پشت خیمہ پر کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ حسین نے زینب کا بازو پکڑا اور آواز دی، بہن کیا آپ دیکھنا چاہو گی کہ وہ بیوی کون ہے؟ وہ پشت خیمہ کی طرف لائے اور لانے کے بعد اس بیوی سے کہا، اے بیوی بتا دو زینب کو کہ تم کون ہو۔ بس اس بیوی نے اپنے چہرہ سے نقاب ہٹایا، آواز دی، زینب پہچان لو، میں تمہاری دکھیاری ماں فاطمہ ہوں۔ جب سے تم نے مدینہ چھوڑا ہے میں نے بھی جنت البقیع چھوڑا ہے، اب میں تمہارے ساتھ ساتھ کربلا سے لے کر کے کوفہ اور کوفے سے شام تک، اے بیٹی تمہاری حفاظت کے لیے یہ ماں حاضر ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آج کی مجلس یہیں تمام ہوتی ہے، ہم پھر اگلی مجلس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈی ڈی اردو کی تمام ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔